اور ناظرین آج پاکستان کے اندر عجیب و غریب قسم کے جو واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، پچھلے 2 دن سے رادر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ان تمام جو واقعات کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ الیکشنز جو آج ہوئے ہیں، اس حوالے سے وہ جو نظر آئی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کا ایک اچھا کامنٹ تھا کہ ایک پاکستان تحریک انصاف تھی اور ایک پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ تھا، اور ایک پاکستان تحریک انصاف وہ شفاف ہوا کرتی تھی اور اس طرح چلا کرتی تھی، کیونکہ جس طرح کی انہوں نے سیاست کی ہے، یہ سیاست کی وجہ کیا ہے، اسی کے اوپر ہم پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ ناظرین آج سینٹ کا الیکشن وہاں پہ ہوا کے پی کے اندر، اور وہاں پہ جو پہلے دن سے بات چل رہی تھی پارٹی کے جو اندر ہمیں تقسیم نظر آئی، جس کے اوپر ہمارے نعیم اشرف بٹ صاحب نے سٹوری کی، اس کے بعد اس کے ریاکشن میں رد عمل میں انہوں نے اے آر وائی کا بائیک آؤٹ کر دیا کہ جی یہ سٹوری ایز اف غلط ہوئی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ سٹوری ہو گئی۔ اب جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ نامزد ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کیا یہی لوگ نامزد کیے گئے تھے بانی کی طرف سے اڈیالہ جیل میں جب ان کے سامنے یہ نام رکھے گئے؟ اور دوسرا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ جو ویلنگ ڈیلنگ ہوئی ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے 6 اور 5 کا فارمولہ طے ہوا ہے، 6 پاکستان تحریک انصاف کے اور 5 جو ہیں اپوزیشن کے سینیٹرز الیکٹ ہوں گے، اور یہ فارمولے کے اوپر کیا مہر تصدیق جو ہے سب کی تھی ان کے قائد نے؟ یہ ہمارا یہ سوال ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتے ہیں، آتن ان کے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں یہ دیکھیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نام ہیں، وہ جو اوریجنل ایک لسٹ چلی تھی کہ recommendation this for Senate candidates sent by PTI KP to Chairman Barrister Gohar and Secretary General Salman Akram Raja but never reached عمران خان صاحب۔ یہ اس کے اندر اس لسٹ میں جو ایک نام ہے یہ خرم ذیشان صاحب، جو ابھی بھی جنہوں نے ٹل لاسٹ مومنٹ حصہ لیا اس الیکشن میں، جس کی وجہ سے آج ووٹنگ ہونا پائی، کروانا جو ہے اس کو ضروری ہوا، ادروائز یہ بلا مقابلہ ہی سارے کام ہو جاتے۔ ان کی جگہ مرزا افریدی صاحب کا نام ڈال دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جنہوں نے انقلاب، جب یہ انقلابی قافلہ لاہور گیا تھا تو انہوں نے وہاں پہ دعوت کی تھی اس قافلے کی، انقلابی دعوت کے وہ ہوسٹ تھے لاہور کے اندر۔ نیچے تو وہی لوگ ہیں۔ اب یہ آگے عاطف خان صاحب کی طرف سے، اس کے بعد جنرل سیکرٹری ہیں علی اصغر خان صاحب، ان کا آج ٹویٹ آیا ہے اور اس کی وجہ نہیں سمجھ آئی، یہ چوہدری صاحب سے بھی ہم جانیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی سینٹ سفارشات چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کو بھیجی گئی مگر عمران خان تک نہ پہنچ سکی۔ یہ نام صرف ان امیدواروں میں سے منتخب کیے گئے جن کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع ہو چکے تھے، کوئی نیا نام شامل نہیں کیا جا سکتا تھا، ترجیحی ترتیب یوں تھی۔ یہ انہوں نے سارا ایکسپلین کیا آگے۔ اس کے اندر جو اظہر مشوانی ہے، خرم ذیشان ہے، یہ لوگ شامل ہیں، اور نور الحق اور اعظم سواتی ٹیکنوکریٹس کی نشستوں کے اوپر۔ اس کے بعد پھر وہ نیچے کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے بیرسٹر سیف کی ملاقات ہو جاتی ہے اور باقی لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا، صرف ان کی جو ہمشیرہ ہیں بانی کی ان کو 10 منٹ کے لیے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر عمران خان سے ملاقات اور بریفنگ کا اختیار صرف بیرسٹر سیف تک محدود ہے تو پھر پارٹی کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور ذمہ داری بھی خود لینی چاہیے۔ یہ عمران خان کا فیصلہ تھا، کہنا صرف تب درست ہوگا جب ان کے سامنے مکمل حقیقت رکھی گئی ہو۔ چودھری غلام حسین صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ ان سائڈ سٹوری تو ظاہر حسن کے پاس ہوتی ہیں، وہ ہمیں بتا دے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چلا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جو یہ پچھلے جو 8 فروری 2024 سے الیکشن ہوا ہے، ہمارا الیکشن چوری ہو گیا، انہوں نے لانگ مارچز کیے، آپ کی رائے میں انہوں نے کافی جو ہے ماریں بھی کھائی، سب کچھ کیا، اس کے بعد اسی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہ معاملہ طے کر لیا۔ 2 سوال جو میرے ذہن میں آتے ہیں، اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں تھا کہ وہ پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے، اس وجہ سے ویلنگ ڈیلنگ کی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو اگر 6 ان کے سینیٹرز فرض کریں نام بھی بنتے یہ اور 6 سینیٹر بن گئے ہیں تو اس سے پارٹی کی یہ جو انقلابی آج کل انہوں نے تحریک شروع کرنی ہے اس کے اوپر کتنا اثر پڑ جانا تھا۔ یہ کیوں انہوں نے اپنے کوٹ اینڈ کوٹ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے منہ کے اوپر کالک ہی ملی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، یہ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے، اسی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے
جن کے ساتھ جن کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے. چوہی صاحب نہیں تو آج کل کو کوالی کیوں شروع کی تھی؟ تو سب پی ٹی آئی کے خلاف خاور گھومن اینڈ دی ادر فرینڈ آف یور. چلیں سر بھائی آپ کو کیا پہلے بھی لاہور میں بھی سینٹ کے الیکشن میں یہ اسی طرح انہوں نے مطلب معاملات طے کر لیے تھے. چوہی صاحب ایک کریکشن. چوہی صاحب صحیح کریکشن. دیٹ واز اے ڈفرینٹ ٹائم. وہ اس وقت جو تھا یہ خود حکومت میں تھے اور اس کے بعد یہ آئے تھے. یہ وہ الیکشن تھا جو پاکستان تحریک انصاف 2018 کا کہتی تھی یہ بالکل اچھا الیکشن ہے, تو وہ اس کے تحت یہ سارا معاملہ طے ہوا تھا. میں بات کر رہا ہوں 2024 کے الیکشن کے بعد. کو مانتا ہی نہیں جو ہو رہا ہے. اچھا آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جی چوہی صاحب آئی ایم سوری, میں نہیں اس سے ایگری کرتا جو آپ ورژن دے رہے ہیں. میں نہیں ورژن دے رہا. میں وہاں اسمبلی کے اندر جو بھی ووٹنگ کا پیٹرن ہے اپنی مرضی سے انہوں نے کہا کیا لوٹے کیوں بن رہے ہیں, چلو اگر صلح صفائی سے سیٹیں تقسیم ہو جائیں تو سو واٹ. چوہی صاحب صلح صفائی کا کی مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مطلب ٹویٹ تو آپ پتہ نہیں کیا ڈرائیو کر رہے ہیں. کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہ عاطف خان کی ٹویٹ. چوہی صاحب سنیں, وہ مار داڑ ہو گئی, وہ مارے گئے اور لٹے گئے اور پی ٹی آئی ختم ہو گئی. بھائی آپ کا کیا کنسرن ہے؟ چوہی صاحب کمال کرتے ہیں, ہم کامنٹ بھی نہیں کر سکتے. عاطف خان ان کے ممبرز آف نیشنل اسمبلی کے پی سے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکمنڈیشن لسٹ سینٹ کینڈیڈیٹ سینڈ بائی پی ٹی آئی KP to chairman Barrister Gohar and Secretary General, but it never reached Imran Khan صاحب. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لسٹیں بدل گئی. چوہی صاحب لسٹیں بدل گئی. ایک آپ کا نام تھا اس میں یا میرا تھا؟ وہ کیا RTS تھا, کیا بیٹھ گیا؟ سر جی بات یہ ہے کہ آپ ایک اتنی مقدس جماعت جس کو خدا نہ خواستہ کو مسجد کا درجہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو پر پتھراؤ کر رہے ہیں آپ یہ باتیں کر کے. آپ دیکھیں پہلے انہوں نے کہا کہ آپ قوالی کر رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے پتہ نہیں پیٹ میں کیا مروڑ پڑے ہوئے ہیں. یہ روز اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو پرابلم کیا ہے جی بتائیں مجھے. ظاہری بات اتنی مقدس جماعت ہے, آپس میں تو بالکل وہ جو ہے نا وہ ان کے اندر نہ کوئی اختلافات ہیں نہ کوئی پریشانی ہے. ان سے متعلق بات کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. ہم نے طاہیہ قائد کو بھی قابل احترام سمجھتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. سوال کرنا ہمارا رائٹ ہے, وہ ہم کرتے ہیں. پوچھ رہے ہیں نا آپ کے پیٹ میں کیا مروڑ ہے, کیوں اپنی قوالی شروع کی ہوئی کتنے دنوں سے, کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کام؟ یہ چوہی صاحب یہ علی اصغر خان صاحب ہیں, یہ جنرل سیکرٹری ہیں KP کے, میں نہیں کہہ رہا. آپ دیکھیں نا, وہ آپ نیچے جو کہہ رہے ہیں کہ اگلے دن بیرسٹر سیف نے جیل میں عمران خان سے اکیلے تقریباً 2 گھنٹے ملاقات کی, جبکہ ان کی بہنوں کو فیصلہ ہونے کے بعد صرف 10 منٹ ملے. نہ ہم جانتے ہیں عمران خان کو کیا بتایا گیا, نہ یہ کہ کیا چھپایا گیا. یہ دوبارہ سے نہ ہم جانتے ہیں کہ کیا بتایا گیا نہ چھپایا گیا. چلیں اس کو چھوڑ دیں چوہی صاحب, اس میں نہیں پڑھتے. مجھے یہ بتائیے گا جی 6 سینٹرز کی سیٹیں لے کے یہ جو لوگوں کو آپ نے موقع ملنا تھا پیسے ویسے بنانے کا, وہ بھی موقع ضائع کر کے 6 سینٹرز لے کے پاکستان تحریک انصاف نے کون سا انقلاب لے کے آنا ہے؟ میں وہ اس انقلاب کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں چوہی صاحب. نہیں, اس سے کون سا انقلاب لانا تھا؟ انقلاب تو وہ جدوجہد کے ذریعے آئے گا, اور آئے گا انشاءاللہ. قوم جو ہے ایک طرف کھڑی ہے, آپ کو اندازہ ہے نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی کمپرومائزز ہیں, اسمال ہیئر اینڈ دیئر. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اچھا چوہی صاحب فائنل میں آ گئی تو 8 آ جاتی تو کیا ہو جاتا. سوال یہ پہلی وہاں میجورٹی ان کی سینٹ میں ہے, اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ میں یہ جو سارا فارمولا طے ہوا ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ بانی نے کہا ہوگا جائیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں, آج بھی سارا دن ایک ہی کمرے میں بیٹھے؟ پتہ نہیں پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا. یہی جو بات حسن انفارمیشن پوری طریقے سے لوز کیا ہے پی ٹی آئی نے. دیکھیں جی ان کی نومیریکل اسٹرینتھ کے اعتبار سے ان کی نشستیں زیادہ بنتی تھیں. ان کی منیمم 8 نشستیں بنا سکتے ہیں اگر سارے اچھے طریقے سے کرتے, لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ انہوں نے اپنی 2 نشستیں کم کی اور 1 نشست انہوں نے سمجھ لیں کہ اپنی خود کم کر لی مراد سعید کو ٹکٹ دے کر, کیونکہ مراد سعید نے حلف لینے کے لیے آنا نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی 5-5 ہو جائے گا, 1 کو تو آپ مائنس کر دینا. اس لحاظ سے پیچھے رہ گئے آفریدی صاحب, تو جن کو شبہ ہے کہ آفریدی صاحب پی ٹی اے کا حصہ ہیں, تو وہ پہلے بھی انہوں نے ثابت کیا تھا کہ وہ نواز لیگ کا حصہ نہیں تھے, وہ اقتدار کے حصے دار ہیں, وہ سرمایہ دار ہیں. انہوں نے ان کو جو چاہیے تھا پی ٹی اے سے وہ انہوں نے لے لیا. وہ پی ٹی اے سے سینٹ کے امیدوار بن کے وہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے, آزاد مکمل آزاد. اور اس کے بعد
وہ جب چاہیں گے جو چاہیں گے وہ کریں گے. تو بیسکلی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ مراد کو مائنس کریں تو یہ 4-5 کا معاملہ ہے, بلکہ وہ 5واں نہیں, وہ 6 ہو جائے گا, 4-6 ہو جائے گا, 4-6 وہ 4-6 ہو جائے گا. اور یہ آفریدی صاحب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ٹکٹ تو خریدا ہے, انہوں نے انقلابی کھانا قافلے کو, انہوں نے ضیاء الحق